بدر بھائی، بدر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی، ہم لوگ سارے کانسیکوینس بیک گراؤنڈ میں جا رہے ہیں، آپ وے فارورڈ آپ نے بتایا، آپ نے کہا جی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہونی چاہیے، جس کے بعد حکومت کے سینیٹر نے اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا. انہوں نے کہا جناب پہلے تو پی ٹی آئی والے جو ہیں اپنے بندوں کو کہیں جن کے اکاؤنٹ سے انڈین پروپیگنڈا جعفر ایکسپریس کے اوپر پروپیگیٹ ہو رہا ہے اس کے بعد بات کریں گے. دوسری لوگوں نے بات کہہ دی کہ ان سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی، تو ٹیررسٹوں کو بسانے والے ہیں. سر یور ٹیک آن اٹ، یہ سچویشن ہے اس وقت گورنمنٹ کی. اب یہی کامران دیکھیے کتنی افسوسناک بات ہے. اس وقت ہم تین بیٹھے ہیں، ہم نے بات کرنی تھی جعفر ایکسپریس والے واقعے کی، جی ہم نے بات کرنی تھی بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں، اور یہ جو بات ہمارے بھائی کر رہے ہیں عفنان، دیکھیے 2014 کا آپریشن شروع ہوا تھا کراچی بد امنی کیس میں جو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا تھا. ٹھیک، اس کے بعد سے یہ آپریشن ہوا تھا. اس کے بعد ایپیکس کمیٹی بنی تھی، اور اس کے بعد جو 2014 میں جب شمالی وزیرستان میں آپریشن ہونا تھا تو جنرل راحیل شریف نے نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ آپ جا کے عمران خان سے بات کریں. اور عمران خان صاحب کیونکہ اس وقت اس آپریشن کے حوالے سے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ اس آپریشن سے ہمیں نقصان ہوگا، تو اس کے بعد نواز شریف گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس کہ آپ اگر اس کی حمایت نہیں کر سکتے تو مخالفت بھی نہ کریں. ٹھیک. اور پھر ایک نیشنل کنسنسس بنا. جب آپ نیشنل ایسے واقعات ہوتے ہیں نا تو ہم یہ نہیں بات کرتے کہ جی پہلے یہ اپنے یہ اکاؤنٹ، آپ جب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے تو آپ ان کے سامنے اسٹیٹسٹکس رکھ دیجیے گا. اس وقت تو ایک حکمراں جماعت کے سینیٹر کا اس وقت تو یہ کہنا تھا کہ سارے لوگ بیٹھ جائیں. جب آپ کنڈیشنز لگائیں گے، جب آپ کسی کو اکیوز کریں گے، اکیوز کرنا شروع کریں گے، تو اس کا مطلب یہ نان اسٹارٹر ہے. آپ نے اس کے بدلے، آپ نے کامران خود آپ نے اس کے بدلے یہ کہا کہ جی وہ تو پی ٹی آئی والے بیٹھیں گے نہیں، تو یہاں تو آپ نے جواب خود سن لیا آپ نے کہ یہی نہیں بیٹھنا چاہ رہے اس میں. یہ جب اس پوائنٹ آف ویو سے جاتے ہیں، آپ نے دیکھیں آپ نے ایم کیو ایم کس پیک پر تھی، کیا کچھ نہیں تھا. ایم کیو ایم سے بات چیت کی، ایم کیو ایم کو آپ نے اپنا حصہ بنایا. اس نے مسلم لیگ اور نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کیا کچھ، اور ٹیررزم جو ہے نہ 2018 سے شروع ہوا نہ 2014 سے شروع ہوا ہے. پاکستان میں ٹیررزم کی ایک پوری تاریخ ہے اور ایک تسلسل ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اس میں طالبان بنانے والے بھی ہم رہے ہیں. یہاں ایشو دوسرا ہے کہ آپ کی اس وقت صورتحال بلوچستان میں گورنمنٹ، ریاست نظر نہیں آ رہی، گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں مغرب کے بعد جا نہیں سکتے. ہم یہاں آپس میں لڑنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں صرف لڑائی کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں ایک دوسرے پر الزام تراشی کیا یہ 2018 میں ان لوگوں کو لا کے بسا دیا؟ اس سے پہلے ٹیررزم نہیں تھا، اس سے پہلے دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی. مطلب اگر آپ سوئچ کر دیں گے ایک ہی بات پہ، بات صحیح ہے آپ کی بدر صاحب. بات یہ کہ ہم نے اب ڈفرینسز سے باہر نکل کے آگے جانا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو عفنان صاحب آپ کو میں 1 منٹ دے رہا ہوں بریک سے پہلے، اس کے بعد میں نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو بھی ڈسکس کرنا ہے جو حکومت کی پرائرٹی اس وقت ہوئی ہے تعلیم کو لے کر. لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں مدر صاحب کی بات سے بھی ایگری کرتا ہوں اور بھٹی صاحب کی 60% 70% باتوں سے بھی ایگری کرتا ہوں. مدر صاحب سے تو 100% ایگری کرتا ہوں. یور ٹیک سینیٹر صاحب. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کابینہ کا فیصلہ موجود ہے ان لوگوں کو واپس لا کر آباد کرنے کا. اگر اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا نا تو میں نہ مانوں گا اس دنیا میں کوئی. سر میں کہہ رہا ہوں آگے بھی چل رہا ہے نا ہم نے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ساتھ بٹھا نہیں سکتے کہ یہ میری گزارش جی بتائیں. میری گزارش تو سن لیں، میری باری میں بھی مجھے نہیں. اچھا بولے آپ گورنمنٹ ہے نا، آپ سے سوال کرنا بنتا ہے کہ ہم جی میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہے نا اسٹریٹجی کہ جی دہشت گردی پہلے بھی تھی، بعد میں بھی تھی، ابھی بھی ہے، یعنی کہ کسی نے کچھ نہیں کیا اور کسی نے کچھ ٹھیک بھی نہیں کیا. یہ بھی ایک پارٹ آف دا پرابلم ہے. آپ جن لوگوں کی وجہ سے دہشت گردی اس ملک میں آئی ہے ان لوگوں کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بیل آؤٹ نہ کریں، ٹھیک ہے، ورنہ آگے کی اسٹریٹجی بھی خراب ہوگی. میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ، کہہ رہا ہوں. میں سمجھ گیا. بھٹی صاحب آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان گورنمنٹ کے نزدیک وہ پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے ایز پالیسی طالبان کو لا کر بسایا، اور نواز شریف صاحب ایک وہ پرائم منسٹر ہیں جن کے ایما پر دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہوئے. بھٹی صاحب آپ کو یہ ڈفرنس سمجھ نہیں آ رہا؟ بھائی جان میں آپ کا سمجھ لیتا ہوں ڈفرنس، حالانکہ میں اس بات پہ بھی ایگری نہیں کرتا کہ گو کہ یہ اس وقت مظہر بھائی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہو. اس وقت یہ ہمارا ایشو نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے کیا ہوا اور کس نے کیا کیا، اب ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. چلو
لیکن میں اس بات کو بالکل ایگری نہیں کرتا کہ 2018 سے 2023 میں دہشت گردی زیادہ تھی. یہ پی ڈی ایم 1 نگران حکومتیں اور اب جو پی ڈی ایم 2 ہے اس میں دہشت گردی دوبارہ ہوئی ہے, اور یہ ہوئی ہے تو اس وقت بھی ہمارا نقصان ہے اور اس وقت بھی ہمارا نقصان تھا. دوسری بات, میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ کسی دن وہ فگرز لا کر, ایک لسٹ لا کر آپ کے پروگرام میں مجھے دکھا دیں. سر پوائنٹ آ گیا, مجھے بریک لینی ہے بھٹی صاحب, بہت ٹائم ہو گیا. یہ تیسری آخری بات, آخری ایک بات, وہ محسن نقوی صاحب جو محسن نقوی صاحب یہ جو پی سی بی کا بھی بیڑا غرق کر چکے ہیں, وہ کدھر ہیں جو کہتے تھے دہشت گرد بلوچستان میں ایک ایس ایچ او کی مار ہیں؟ وہ کدھر ہے, نظر کیوں نہیں آ رہے؟ یہ تو حال ہے ان لوگوں کا. آپ کا پوائنٹ آ گیا.